نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أو كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صدر اجلاس ڈائز پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، سرحد ہندوستان پر ضلع پنچ کی سرزمین پر تمام محبان رسالت و نبوت، شمع رسالت کے پروانوں، بادۂ توحید کے متوالوں، برادران اسلام، حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حصول برکت کے لیے رسول کائنات، شہنشاہ شش جہاد، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی بآواز بلند سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ کیا بات! تمام تعریف اور ساری خوبیاں صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کونین کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور درود و سلام اس عظیم المرتبت مصطفیٰ مقدس مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، جن کی محترم ذات نے اس دنیا میں آ کر انسانیت کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر ایک خدا کا پتہ دیا۔ کیا بات! ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ کیا بات! ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات محترم، مجھے بے پناہ مسرت ہے
کہ 76 سالہ زندگی کے موڑ پر کھڑا ہو کر حضرت مولانا بشارت صاحب ثقافی کی وساطت سے عظیم ادارہ محی السنہ کے شامیانہ تلے آپ حضرات کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد، جو محبت رسول کانفرنس میں تشریف لا کر اپنے مصطفیٰ کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی آسان زبان میں آپ سے بات کروں گا تاکہ آپ کی فہم کے مطابق آپ تک میرا پیغام پہنچ سکے، اور جب پیغام پہنچ جائے تو میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ جو کہہ رہا ہوں میں بھی اس پہ عمل کروں، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا رب اتنی تاثیر عطا کر دے کہ آپ بھی عمل کے سانچے میں ڈھل کر اپنے رسول کی اطاعت کا ثبوت دے سکیں۔ محترم سامعین، ہماری آج کی یہ تقریر چومکھی ہوگی، اس لیے کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ تو آج جن چیزوں کی ضرورت ہے، اگر ان ضروریات پر قرآن کریم کا یہ چھوٹا سا طالب علم عبید اللہ اعظمی بولنے پہ اترے تو ایک دن اور ایک رات ہر حال میں ناکافی ہوں گے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کروں، تاکہ جو لوگ جتنے بھی شعبہ حیات سے زندگی کا تعلق رکھتے ہیں ان تک میری باتیں اصلاح عمل کے لیے پہنچ جائیں اور رشد و ہدایت کا مینار ثابت ہو سکیں۔ میں اپنی اس روایتی زبان کا استعمال نہیں کروں گا جو اکثر و بیشتر جلسوں میں کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ میری مجبوری ہے، میری زبان ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں آج وہ مجھے سب مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشاط بار ناکامی ایک پیغام سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ اس زبان کا استعمال آج نہیں کروں گا، آج اس زبان کا استعمال کروں گا جس زبان کو آپ آسانی سے سمجھ لیں اور مجھے دعا دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوں۔ حضرات محترم، اس کانفرنس کا نام ہے محبت رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول نام ہے مرکز ایمان کا۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث علماء سے آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم لوگوں میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہارے والدین سے اور تمہاری اولاد سے اور جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو سب سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں۔ اب آپ یہی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محبت رسول کانفرنس علامہ ثقافی نے کیوں کی ہے۔ اگر محبت رسول ہی نہیں ہے تو محبت خدا کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اب میں یہاں قرآن کریم سے دلیل دے دوں
قرآن کریم فرماتا ہے، اور کب فرماتا ہے؟ جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا، فلسطین میں ظلم کرنے والے ظالموں کے باپ داداؤں نے یہ دعویٰ کیا، آج کے یہودی آتنکوادیوں کے پروجوں نے جب یہ دعویٰ کیا، غزہ میں انسانیت کو لہو لہان کرنے والے شیطانوں کے دادا نے جب دعویٰ کیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو فوراً سدرۃ المنتہا کی چہکتی ہوئی بلبل بالغاہ رسالت میں اتر گئی، اور جبریل امین علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر نازل ہوئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب ان ظالموں سے کہیے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو یہ دعویٰ اس وقت تک تکمیل کی سرحد تک نہیں پہنچتا جب تک تم میری پیروی اختیار نہ کرو، جب تک محمد مصطفیٰ کی محبت تمہارے دل میں جانگزی نہ ہو تب تک خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر دعویٰ باطل ہے۔ دس از قرآن۔ میں کوئی ہوائی بات کر کے آپ سے نہ جاؤں گا اور نہ میرا یہ مطمع نظر کبھی رہا۔ کیا بات حضرات، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لی اس بات کو آپ کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اعلان کیجئے کہ اگر تم لوگوں کو خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اطاعت کر لو، میری پیروی کر لو، میرے نقش قدم کو چومنے کی سعادت حاصل کر لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو نتیجتاً وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ انسانوں میں اور خدا میں، خدا کے خدا ہونے کے باوجود دو ایسی چیزیں موجود ہیں جن چیزوں کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور علم بھی اور ایمان بھی۔ انسان خدا سے محبت کا دعوے دار ہے تو خدا بھی انسان سے محبت کا دعوے دار ہے۔ یہ رشتہ اکہرا نہیں ہے، یہ رشتہ دوہرا ہے۔ یحبونہم ویحبونہ، دس از قرآن۔ یہ انسان وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب خدا بھی انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان بھی خدا سے محبت کرتا ہے، مگر کون سے انسان کی محبت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور کون سی محبت خدا انسانوں سے کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ محبت وہ ہے کہ جب تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ بھی سچا ہے اور اسی وقت خدا تم سے بھی محبت کرے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ مسئلہ ہے محبت رسول۔ اب میں ذرا اس بات کو اور کلیئر کر دوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس اتنا ہی پڑھوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ بندہ فانی ہے، پروردگار باقی ہے۔ ہم کب تک یاد کریں گے؟ جب تک سانس چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے یاد کرنے کا سلسلہ دارالعمل میں ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کیا خدا کو بھی فنا ہے؟ ہم فانی بندے، خدا باقی ہے، ہم ذکر کر کے مر گئے، وہ نہ مرنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، تو ہم تو ذکر کر کے چلے گئے اس دنیا سے، مگر اس کا وعدہ ہے کہ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا،
تو وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس لیے ذاکر خدا کا ذکر بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تم زمین کی پستی میں مجھے یاد کرو، میں عرش کی بلندی پہ تمہیں یاد کروں گا۔ تم انسانوں کی انجمن میں مجھے یاد کرو، میں فرشتوں کی بزم میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم کربلا کے ریگستان میں مجھے یاد کرو، میں پنچ کے میدان میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مکہ کی گلیوں میں مجھے یاد کرو، میں کائنات کے شبستان میں تمہاری محبت کا جلوہ دکھلاؤں گا، اور ساری دنیا محبت رسول کے شامیانے میں آ کر صلی علی محمد ان کا ترانہ گائے گا۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ تو بات کلیئر یہ ہو گئی کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ نمازیں بھی ادا کیجئے، روزہ بھی رکھیے، تقوی بھی، طہارت بھی، سارے اوصاف آپ کے اندر موجود ہوں، اور اگر محبت رسول کی رمق آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی اطاعت و عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ محبت رسول، عظمت رسول، ادب رسول، احترام رسول، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرا نبی تمہاری انجمن میں موجود ہو تو زور سے باتیں مت کرنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تمہاری محبت میں ذرہ برابر بھی کمی ہو گئی، اور محبت ہمیشہ احترام کے ساتھ ہوتی ہے، بلا احترام کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ احترام نبوت میں اگر کہیں سے کمی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نماز و روزہ ہم غارت کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ساری باتیں عبید اللہ اعظمی قرآن کی روشنی میں آپ سرچ کر رہا ہے۔ اب آئیے، محبت رسول کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہمیں محبت ہے، یا اس جلسے میں نعرہ رسالت لگا دیں، اس کا نام محبت رسول ہے؟ محبت رسول ہمارا دعویٰ ہے، اور عمل رسول ہماری دلیل ہے۔ دعویٰ ہے کہ محبت رسول، اور رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو نعرہ لگائیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور دنیا کو دکھلائیں کہ ہم محبت رسول کر رہے ہیں، اور نمازیں چھوڑ دیں، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ رسول سے دھوکہ۔ آج میں محبت رسول کی اس معیار کو آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے اطاعت رسول سے۔ رسول پاک کو ہم کہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، اور 24 گھنٹہ کھڑے ہو کے ہم کہیں یا نبی سلام علیک، اور نبی فرمائیں جاؤ اب 5 وقتہ نمازوں کا وقت ہو گیا ہے، مگر ہم صرف یا نبی سلام علیک۔ آپ بتائیے یہ نبی کے ساتھ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ ارے یا نبی سلام علیک اس وقت بھی ہے جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور آپ کا قدم بڑھتا ہے، بڑھتا ہوا قدم بولتا ہے یا نبی سلام علیک، ہونے والے سجدے بولتے ہیں یا نبی سلام علیک، ہونے والا رکوع بولتا ہے یا نبی سلام علیک، چلتا ہوا پیر بولتا ہے یا نبی سلام علیک، ہاتھوں کے باندھنے کا احترام بولتا ہے یا نبی سلام علیک، تشہد بولتا ہے یا نبی سلام علیک، درود بولتے ہیں یا نبی سلام علیک، دعائیں بولتی ہیں یا نبی سلام علیک۔ تو نبی سے اگر محبت ہے تو محبت رسول کا پہلا تقاضا وہ ہے کہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیجئے۔ نبی نے زندگی بھر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیا ہے، میدان بدر میں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں، احد میں دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں، غزوہ احزاب میں پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہیں۔ کتنا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھ کے اپنے نبی سے حرام خوری کر رہا ہے اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پاتا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، کیا بات۔
تو معیار محبت رسول یہ ہے کہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کی جائے، رسول جس کو چاہتے ہیں اسے چاہا جائے، رسول جو راستہ دیتے ہیں اور راستے کی پیروی کی جائے۔ پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، مصطفیٰ کا بچپن ہمارے بچوں کے لیے پیروی کی راہ کشادہ کرتا ہے، مصطفیٰ کی جوانی ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے، مصطفیٰ کی آخری عمر ہمارے ضعیفوں کو عرش بیت النور کا مسافر بناتی ہے، مصطفیٰ کی ایک ایک کروٹ ہمارے وجود کو، زندگی کے تانا بانا کو مسلسل ایک جٹ رکھتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، ایک بزرگ گزرے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے مرید ہونے کے۔ یہ جنید بغدادی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں، حضرت جنید بغدادی کی ولایت کا شہرہ سن کر وہ آئے تھے کیا بات، کہ اللہ کے بڑے ولی۔ ایک مہینے تک حضرت کی خدمت میں وہ رہے اور ایک مہینے کے بعد انہوں نے اپنا بوریا بسترا سمیٹ لیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں اپنے گھر، سلام علیکم۔ حضرت نے کہا وعلیکم السلام، جناب والا ایک مہینے تک آپ یہاں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے آنے کی غرض و غایت نہیں بتایا، آپ آئے تھے کس لیے؟ کہنے لگے حضور بہت شوق لے کے آیا تھا آپ سے مرید ہونے کے لیے، مگر حسرت و غم کا جنازہ کندھے پہ لے کے واپس جا رہا ہوں۔ اللہ، کہا کیا ہوا، مرید کیوں نہیں ہوئے؟ کہا حضور میں نے سنا تھا آپ ولی ہیں، میں مہینہ بھر دیکھتا رہا کہ کرامت کا ظہور کب ہو رہا، مگر مہینے بھر میں نے کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، آپ کس بات کے ولی ہیں؟ تو میں تو ولی سے مرید ہونے آیا تھا، آپ میں تو ولایت ہے ہی نہیں، میں آپ کو اپنا ہاتھ دے کر اپنے ہاتھ کو رسوا کیوں کروں؟ اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی سے۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم ایک بات بتاؤ مجھے کہ تم نے ولایت کس چیز کو سمجھا؟ ارے صاحب ولی کبھی ہوا میں اڑتا ہے، کبھی پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، کبھی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا اس کا نام ولایت؟ اچھا تو مجھے ایک بات یہ بتا دو کہ تم نے ایک مہینہ میرے ساتھ گزارا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں صاحب گزارا ہے۔ کہا یہ بتا دو کہ کبھی مجھے 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اللہ، اس نے کہا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک وقت کی نماز چھوڑتا کیا جماعت بھی آپ نے نہیں چھوڑی۔ کہا اچھا یہ بتا دو تم نے کھایا ہے، پیا ہے، اٹھے ہو، بیٹھے ہو، صبح شام تم رات میں میری جاسوسی بھی کرتے ہو، مجھے پتا ہے، صرف ایک بات مجھے بتانا، کیا میری زندگی کے شب و روز میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جاگنا، میرا سونا، میرا رونا، میرا مسکرانا، کوئی میری حرکت اللہ کے نبی کی اطاعت کے خلاف بھی دیکھی؟ کہنے لگا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کا سجدہ نبی نبی بولتا ہے، آپ کا مسجد کی طرف جانا نبی نبی بولتا ہے، آپ کا مظلوموں کے لیے ہاتھ کا اٹھنا نبی نبی بولتا ہے، آپ کی زبان صداقت نبی نبی بولتی ہے، کیا بات، آپ کی آنکھوں کی حیا نبی نبی بولتی ہے، آپ کی پاکیزہ سماعت نبی نبی بولتی ہے، آپ کا رونا اور مسکرانا نبی نبی بولتا ہے، آپ کا تو انگ انگ نبی نبی بولتا ہے، آپ کی تو کروٹ کروٹ نبی نبی بولتی ہے، آپ کی تو نس نس نبی نبی بولتی ہے۔ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، فرمایا سن، اللہ کا ولی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت سے پہچانا جاتا ہے، رسول اللہ کی محبت سے پہچانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ توبہ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرکز حیات ہے مصطفیٰ، محبت رسول ہے مرکز ایمان۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عمل سے اپنے نبی کی محبت کا اظہار فرمائیے،
اپنے سجدوں سے اپنے نبی کی محبت کا اظہار فرمائیے، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے نبی کی محبت کا اظہار فرمائیے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ پورا قرآن، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس کے جواب میں پورا قرآن کریم جواب دعا ہے۔ کیا بات؟ سورہ فاتحہ دعا ہے، پورا قرآن کریم جواب دعا ہے۔ قرآن آیا کس لیے؟ ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے۔ اترا کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، ایک نئی بات کہہ رہا ہوں، مگر بہت جلدی اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ ہمیں اللہ نے دو قرآن دیے۔ ایک قرآن کا نام ہے قرآن صامت۔ علماء تو سمجھتے ہیں، آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں دو قرآن دیے۔ ایک قرآن کا نام ہے قرآن صامت، دوسرے قرآن کا نام ہے قرآن ناطق۔ صامت کا مطلب نہ بولنے والا قرآن، ناطق کا مطلب بولنے والا قرآن، چلنے والا قرآن، دیکھنے والا قرآن، اٹھنے بیٹھنے والا قرآن، کھانے پینے والا قرآن۔ تو قرآن صامت، یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ خاموش قرآن ہے۔ اسے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں بولتا، مگر اللہ نے یہ قرآن کہتا کیا ہے؟ تو جو قرآن کہتا ہے اس کے لیے دوسرا قرآن دیا جس کا نام ہے قرآن ناطق، اور اسی قرآن ناطق کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بول کے بتایا کہ قرآن یہ ہے، دیکھ کے بتایا کہ قرآن یہ ہے، ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ قرآن یہ ہے، پیر سے چل کے بتایا کہ قرآن یہ ہے۔ سیدھی راستے پہ چلے، کہا قرآن یہ ہے۔ غلط راستے پہ کبھی نہیں چلے، بولے یہ قرآن ہے ہی نہیں۔ سچ بولے، بولے یہ قرآن ہے۔ جھوٹ کبھی لبوں پہ آیا ہی نہیں۔ تو ایک قرآن چلتا پھرتا ہمیں اللہ نے دیا تھا، اس قرآن کا نام رسول انام خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات آپ کی سمجھ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اب محبت رسول میں رسول نے کیا دیا؟ جو دیا ہے اس کی اطاعت کا نام محبت ہے۔ اب اطاعت، پیروی، کیا دیا انہوں نے دیا قرآن کے ذریعے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جھوٹ مت بولیے، محبت رسول کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ظلم مت کیجیے، محبت رسول کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ پڑوسی کا حق ادا کیجیے، محبت رسول کا حق پورا ہو جائے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے صرف تم کو صرف دو پروفیشنل ڈیوٹی دی ہے۔ یا رسول اللہ، کون سی ڈیوٹی دی آپ نے؟ کہا صرف دو، تیسرا کام ہی نہیں دیا تم کو۔ حضور نے فرمایا صرف دو کام دیا، یہ دو کام تم کر لو ایمانداری سے، تم سچے مسلمان ہو۔ کیا بات؟ جو آدمی یہ دو کام نہیں کرتا وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا ہیں وہ دو کام؟ فرمایا ایک تو جس اللہ نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو، ایک کام یہ ہے۔ دوسرے، اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کی خدمت۔ جس انسان نے اپنی زندگی میں یہ پروفیشنل ڈیوٹی ادا کر دی کہ اللہ کی عبادت سے کبھی منہ نہیں موڑا اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، وہ سچا مسلمان ہے۔ اب یہی مذہب بھی آ گیا اور یہی سیاست بھی آ گئی۔ سنو، میں نے کہا تھا چومکھی تقریر کروں گا، کبھی ادھر لے چلوں گا، کبھی ادھر لے چلوں گا۔ آپ کے یہ پانچوں دریا ایک سمت میں بہتے ہیں، مگر عبید اللہ اعظمی کے علم کا دریا چاروں طرف ہے۔ سن لو اچھی طرح سے بات، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے رسول کی عطا سے، ورنہ عبید اللہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ بھی سمجھا دوں، دو نام ہیں اس دنیا میں بڑے مشہور، ایک ہے عبداللہ اور دوسرا ہے عبید اللہ۔ میں عبداللہ نہیں، میں عبید اللہ۔ عبداللہ مجھ سے بڑا،
عبداللہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور عبید اللہ کے بھی معنی ہے اللہ کا بندہ، مگر اس عبید اللہ میں ایک چھوٹی سی یا آ گئی، اس نے معاملہ بڑا دوسرا کر دیا۔ گرامر کی بات ہے، علماء سمجھتے ہیں عبید اللہ میں جو یا ہے وہ یا تصغیر ہے، تو عبداللہ کے معنی ہوا اللہ کا بندہ، اور عبید اللہ کے معنی ہوئے اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ۔ تو آج اللہ کے بڑے بندوں سے اللہ کا چھوٹا بندہ ایڈریس کر رہا۔ حضرت گرامی، بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بات کہی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو ڈیوٹی ہمیں دی گئی، اور جو دو ڈیوٹی پوری کرے وہی محبت رسول کے دعوے میں سچا ہے۔ یہ دونوں ڈیوٹی کیا؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے بندوں کی خدمت۔ اب آئیے اسلام کا نظریہ سیاست آپ کو سمجھاؤں۔ ہندوستان میں جو نظریہ سیاست چل رہا ہے، میں کیا کہوں اس نظریہ سیاست کو، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بھائیوں بہنوں، 2 کروڑ لوگوں کو ہر سال نوکری دوں گا، یہ ہندوستان کی سیاست ہے۔ بھائیوں بہنوں، 15 لاکھ روپیہ سوئٹزرلینڈ سے لاؤں گا، تمہارے کھاتے میں ڈال دوں گا، یہ ہندوستان کی سیاست ہے۔ وارے ملک اور وارے آپ۔ ایک آدمی 2014 میں آ کے یہ بات بول گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ووٹ لینے کے لیے اس نے کہہ دیا بھائیوں بہنوں میں چائے بیچنے والا، میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو چھپی ہوئی ہو، میں بات وہ کہتا ہوں جو چھپی ہوئی ہو۔ بھائیوں بہنوں میں چائے بیچنے والا، آپ کو رحم آ گیا بہت، آپ لوگ دیالو لوگ ہو یار۔ ارے یار چلو، آج تک تو بڑے پڑھے لکھے لوگ پرائم منسٹر ہوتے تھے، اب چلو بیچارے کو اس چائے بیچنے والے کو بنا دو۔ چائے بیچنے والے کو آپ نے بنا دیا۔ بھائیوں بہنوں، مل گئی 2 کروڑ کی نوکری۔ ارے میرے بھائی، اگر ایسے ہی غریبوں پر، دیکھو الیکشن آج بھی چل رہا ہے، میں الیکشن پہ نہیں بولنا چاہتا، مگر میں کہنا چاہتا ہوں چل رہا ہے نا، تو آپ منتخب کس کو کرتے ہو یار؟ پڑھے لکھے لوگوں کو منتخب کرتے ہو تاکہ آپ کا صحیح معنوں میں کام کریں۔ آپ 2014 میں ایک ان پڑھ جاہل گنوار کو منتخب کر دیا، صرف اس بات پر کہ بھائیوں بہنوں میں چائے بیچنے والا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو پیار آ گیا، آپ نے کر دیا۔ اچھا تو یہ بتاؤ مجھے، کیا اس زمانے میں گٹکا بیچنے والے نہیں تھے؟ اور ٹھیلا پہ کیا کیلا بیچنے والے نہیں تھے؟ ارے یار کسی پان بیچنے والے کو پرائم منسٹر بنا دیا ہوتا، کم سے کم پوچھ کے تو چونا لگا تھا، اس نے تو بلا پوچھے ہوئے پورے ہندوستان کو چونا لگا دیا یار۔ خیر میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ قدرت کا حکم یاد دلا دوں۔ سچا انسان وہ ہے جو خدا کی عبادت صحیح طریقے سے کرے اور بندوں کی خدمت کرے۔ اب سنو اسلام کا فلسفہ سیاست کیا ہے، اور اسلام کا فلسفہ مذہب کیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اسلام مذہب نہیں ہے۔ یہ جو مذہب اسلام چلاتے پھرتے ہو نا، غلط بولتے ہو۔ اسلام مذہب ہے ہی نہیں۔ مذہب تو بڑے محدود تصور کا نام ہے، چند عبادتوں کو سمجھانے کا اور چند چیزوں پہ عمل کرنے کا نام مذہب ہے۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے 6666 آیتوں میں مجھے دکھلاؤ کہاں کہا ہے کہ اسلام مذہب ہے۔ تو پھر اسلام ہے کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے اللہ کے نزدیک۔ اب مذہب اور دین کا فرق بھی سمجھاؤں گا، مذہب اور سیاست کا فرق بھی سمجھاؤں گا، اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ آج میں نے آپ سے کہا کہ میں چومکھی تقریر کروں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی آسمان پہ لے جاؤں گا، کبھی پاتال پہ لے جاؤں گا، مرنے نہیں دوں گا، اور وعدہ پر تکمیل وعدہ لے کے اٹھوں گا، اس لیے کہ محبت رسول کانفرنس۔ مسلمانوں سنو، دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، دین کیا ہے اور سیاست کیا ہے، دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔
دین کیا ہے اور آخرت کیا ہے؟ بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے، غور سے سننا۔ دین نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے، نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ دین صرف دنیا نہیں، دین صرف آخرت نہیں، دین صرف مذہب نہیں، اور دین صرف سیاست نہیں، مگر دین میں سیاست بھی ہے، دین میں مذہب بھی ہے، دین میں دنیا بھی ہے، اور دین میں آخرت بھی ہے۔ پھر بات کو سمجھ لیں، دین صرف مذہب نہیں، دین صرف سیاست نہیں، اللہ کا دین صرف دنیا نہیں، اللہ کا دین صرف آخرت نہیں، مگر اللہ کے دین میں دنیا بھی ہے، اللہ کے دین میں آخرت بھی ہے، اللہ کے دین میں سیاست بھی ہے، اللہ کے دین میں مذہب بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے اللہ کے دین میں۔ اچھا، تو اب بتاؤ دین کس کو کہتے ہیں؟ سنو، غور سے سنو۔ دین نام ہے کل کا، اور مذہب نام ہے اس کے ایک جز کا۔ دین نام ہے کل کا، نہیں سمجھے؟ اور آسانی سے سمجھا دوں۔ آج کل ٹاوروں کا زمانہ ہے، 20 منزل کے ٹاور بن رہے ہیں، فلیٹ بنتا ہے نا، فلیٹ، 20 منزل کا ایک ٹاور، اس میں 100 فلیٹ، ہر منزل پہ 4 فلیٹ، ہر طرح کے لوگ فلیٹوں کو مانتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی فلیٹ کا مالک آپ سے یہ کہے کہ یہ میرا فلیٹ کل ہے، تو آپ کیا کہو؟ یہ تمہارا فلیٹ کل نہیں ہے، یہ ٹاور کل ہے۔ تمہارا فلیٹ اس ٹاور کا ایک جز ہے، ایک حصہ۔ تو ٹاور کو کہتے ہیں کل، اور ٹاور میں رہنے والے فلیٹ کو کہتے ہیں جز، ایک چھوٹا سا حصہ۔ تو دین ہے کل، اسی دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مذہب، اور اسی دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے سیاست۔ اب مذہب کا کیا مطلب؟ جن چیزوں کا تعلق خدا کی عبادت سے ہو اس کا نام ہے مذہب، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں کا تعلق انسانوں کی خدمت سے ہو اس کا نام ہے اسلام کا نظریہ سیاست۔ میں آج کی سیاست پہ نہیں بول رہا ہوں، میں اسلام کا نظریہ سیاست سمجھا رہا ہوں۔ مذہب نام کیا ہے دین میں؟ اللہ کے حق کو ادا کرنا، اور دین کی سیاست کیا ہے؟ بندوں کا حق ادا کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ؟ اسی دین میں ہے دنیا، تو دنیا میں آپ کا تعلق بندوں سے ہے، اور آپ کا آخرت میں تعلق مذہب سے ہے۔ تو دنیا میں بندوں کی خدمت کیجیے، یہ اسلامی دین کی سیاست کر لی آپ نے، اور اس عمل کے ذریعے آخرت کی کمائی کما لیجیے۔ یہ آخرت کی کمائی یہ بھی دین کا ایک جز بن گیا۔ تو آپ نے بندوں کی خدمت کر کے اسلام کی سیاست کر لی، آپ اللہ کی عبادت کر کے آپ نے اسلام کا مذہب قبول کر لیا، آپ نے دنیا میں رہ کے بندوں سے رشتہ بنا لیا، اسلام کی دنیا پیدا کر دی، آپ نے آخرت میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ پا لیا، آپ کو آخرت آپ کی سنور گئی۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے بندوں، مجھ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہم کو اچھی دنیا دے۔ پہلے کیا مانگو؟ دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اخیر میں کیا مانگو؟ آخرت۔ تو اسی دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، وہی تو آخرت کا سرمایہ ہے۔ دنیا اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے حسنہ دنیا مانگو، اچھی دنیا مانگو۔ کیا مطلب؟ خدمت خلق کرو، یہ اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔
اخلاق کے ساتھ رہا کرو، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ مولا کی عبادت کرو، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ محبت رسول میں دنیا میں ترانے گاؤ، اچھی دنیا تم نے پا لیا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، جب یہ اچھی دنیا تمہیں مل گئی تو اب آخرت تو ایٹومیٹکلی اچھی ہو گئی، اس لیے کہ یہی فصل تو جا کے وہاں کاٹنی ہے تمہیں، اس لیے پوری دنیا نہیں، اچھی دنیا لو۔ تعلیم حاصل کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ جہالت مٹاؤ، یہ اچھی دنیا ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ سود اور حرام سے بچو، یہ اچھی دنیا ہے۔ مال تجارت سے حلال روٹی حاصل کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ عورتوں کا عزت و احترام کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ بچوں پہ رحمت و شفقت کرو، یہ اچھی دنیا ہے۔ اللہ کے نام پر اپنے بال بچوں کو پسینے کی کمائی کھلاؤ، حلال کی کمائی کھلاؤ، یہ اچھی دنیا ہے۔ اب یہیں پہ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز روزہ حج سے بھی معاف نہیں کروائے جا سکتے۔ صحابہ تو ہل گئے، تو پھر یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا رحمت حق بہانہ می جو ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ نے اس کا راستہ پیدا کیا۔ جو گناہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ سنو، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جس مسلمان نے حلال روزی کمانے کے لیے کھیتوں میں ہل چلایا، دکان پہ بیٹھ کے تجارت کیا، سروس کیا تو سروس کی کرسی پہ بیٹھا، اور اس نے حلال روٹی کے لیے اپنا پسینہ بہایا، تو اس کے پسینے کا یہ کمال ہے کہ یہ روٹی جو اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہے، تمہارا خدا کہتا ہے کہ ایسے مسلمان کا میں وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا جو روزہ نماز حج اور زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام لایا کون؟ رسول انام۔ قرآن اترا کس پر؟ رسول پاک پر۔ اور پورے قرآن کی آیتیں اور پورا نظام اسلام گردش کر رہا ہے مصطفیٰ کے نام پر۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اطاعت بغیر محبت کے ہو ہی نہیں سکتی، اور اطاعت نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ تو اب اطاعت میں دو چیزیں آ گئی، اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ یہ آج کی گفتگو کی کلیدی بات ہے۔ اب حضرات آپ دیکھیے کہ حضور نے کیا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا دین لے کر کے آئے۔ وہ صرف مسلمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہدایت بن کر نہیں آیا ہے، اور اللہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی رب المسلمین نہیں، اللہ رب العالمین ہے، ہندو مسلم سب کا رب ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رسول پاک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب اعلان کر دیجئے میں ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو حضور رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، اور رسول پاک کی رحمت عام ہے۔ اب آئیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، ہم غیر مسلم کے ساتھ کیسے زندگی گزارا؟ ہمارے آقا بھی غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، مکہ میں بھی رسول پاک غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اب یہاں سے بھی اطاعت رسول اور محبت رسول کا پیغام ہم کو لینا ہوگا کہ رسول اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے زندگی گزارا۔ جیسے رسول اللہ نے مکہ کی وادیوں میں غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارا ہے، محبت رسول کا اگر دعویٰ ہے تو اطاعت رسول کے ساتھ ہمیں بھی اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اسی طرح رہنا ہوگا جس طرح ہمارا رسول اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ رحمت للعالمین بن کر رہا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ سنیے، اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا، گالی کا جواب گالی نہیں۔ مکہ میں گالی دی گئی تھی کہ نہیں؟ طائف میں گالیاں دی گئی تھی کہ نہیں؟ مکہ میں موب لنچنگ ہوئی تھی کہ نہیں؟ اور طائف میں رسول اللہ کو زخمی کیا گیا تھا یا نہیں؟ لہو مبارک حضور کے بدن سے جاری تھا یا نہیں؟ اور آسمان سے فرشتہ اللہ نے اتارا تھا کہ نہیں؟ اور ملک جبل آ کر کے یہ کہتا تھا کہ نہیں کہ حضور اللہ نے حضرت جبریل کے ساتھ مجھے بھیجا، اور فرماتا ہے میرے حبیب تیرا لہو بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب تیرے پیر کے چھالے دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب تیری آنکھوں کے آنسو دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب تیرا دھڑکتا ہوا دل دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب میں تیری احسوساں دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب میں تیری شمع فروزہ دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب تو والضحا اس چہرے پہ کس نے تھپڑ مارا، میرے حبیب تیری زلفیں تو واللیل اذا سجا ہے ان میں کس نے دھول ڈالی، میرے حبیب تیرے پیر کی پاکیزگی تو لاکھ سبب حاضل بلد سے نسبت رکھتی ہے، اس میں چھالے کہاں سے آ گئے؟ میرے حبیب میں نے بھیج دیا ہے آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ جو کہہ رہا ہے جو کہہ دو اس پہ عمل ہو جائے۔ اس نے کہا حضور ایک پہاڑی گھر سرکار حکم دیجئے، میں دونوں پہاڑیوں کو سمیٹ کر طائف کے ان گستاخان رسول کو ایسا جکڑوں گا کہ ان کی پسلی کی ادھر کی ہڈیاں ٹوٹ کر ادھر اور ادھر کی ہڈیاں ٹوٹ کر ادھر آ جائیں گی۔ حضور نے جب یہ سنا تو صرف مسلمانوں کے نبی تو بن کے نہیں آئے، ان دشمنوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا دیا رب کی بارگاہ، حرم لرز گئی زمین، کانپ گئے فرشتے کہ رسول کا ہاتھ اٹھا ہے، اب ان کے برباد ہونے میں دیر نہیں، مگر رسول کا ہاتھ ان دشمنوں کی بربادی کے لیے نہیں اٹھا تھا، ان کی ہدایت کے لیے اٹھا تھا۔ عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں پہچان رہی ہے میرے معبود، اگر یہ نہیں میرے راستے پہ آتے تو میں ان کو مارنا نہیں چاہتا، ان کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی نسلیں راستے پہ آ جائیں۔ کل وہ راستے پہ نہیں تھے مگر آج پورا طائف راستے پہ، کل انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کی تھی، آج پورے طائف میں رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا ہو۔ حضرات گرامی، مجھے خوشی ہے کہ جموں کشمیر کی چیئرپرسن وقف بورڈ ہماری بہن ڈاکٹر ترکشنا اندرابی صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اچھا ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ پھر پڑھیے۔ محبت رسول کانفرنس کیا پیغام دے رہی ہے؟ محبت رسول کانفرنس کا مطلب ہے اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کا مطلب ہے اطاعت خدا، اور یہ مطلب عبید اللہ نہیں بیان کر رہا ہے، خود اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرات محترم، حضور کا غیر مسلموں سے تعلق، مکہ کی سرزمین پر 13 سال تک مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے، اور 13 سال کے بعد سرکار نے ہجرت فرمائی۔ کسی ایک غیر مسلم کو رسول پاک نے تھپڑ مارا؟ کسی ایک غیر مسلم کو حضور نے بد دعا دی؟ کسی ایک غیر مسلم کا حضور نے حق دبایا؟ ارے وہ نبی کیا کسی کا حق دباتا؟ جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہا تھا تو اہل مکہ سے پہلا ہی خطاب بول رہا،
پہلا خطاب جب نبوت کا تاج پہن کر غار حرا سے اترے تو حکم ہوا کہ اس قوم کے سامنے ہمارا پیغام پہنچاؤ، تم نبی رحمت بن کر گئے۔ تو حضور نے اعلان کیا صباح الخیر، یا دوسری بات آئی ہے حدیث میں ہائے صبح کی آفت، زیادہ معتبر سند یہ ہے۔ حضور نے کیا اعلان کیا؟ ہائے صبح کی آفت۔ نبوت جب کا اظہار ہوا، اچھا ایک بات اور صاف کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 12 فروری 610 عیسوی کو ملی۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ اقرا بسم ربی جس تاریخ میں ثقافی صاحب نازل ہوئی ہے، میں نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ تاریخ تھی 12 فروری 610 عیسوی۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک۔ میں ادھر بھی آؤں گا۔ اے نبی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ تو اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور کی جو نبوت کی ابتدا ہے اس کا سال شروع ہوتا ہے 12 فروری 610 عیسوی سے۔ یہ بڑی بھاری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اے لوگو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل سے گزر رہے تھے، یعنی ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا، تب بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ تو نبوت 40 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، 40 سال کے بعد نا نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، تو 40 سال تک نبوت پردے خفا میں رہی، کیوں؟ اور 30 سال تک نبوت کا جلوہ عام رہا، 23 سال تک۔ تو یہ نبوت 40 سال تک چھپی کیوں رہی، اور 40 سال کے بعد یہ نبوت کیوں چھپی؟ نبی تو تھے مگر نبوت چھپی رہی 40 سال تک۔ تو یہ 40 سال کی زندگی کا کیا نام ہے؟ اس 40 سال کی زندگی کا نام بشریت محمدی ہے۔ اور اس کے بعد جو نبوت کا اعلان ہوا ہے وہ نبوت محمدی کا اعلان ہے، وہ بشر جس کو نبی بھی بنایا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، بہت گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ 40 سال کی بشریت کے بعد نبوت کا اعلان کیوں؟ تاکہ دیکھ لے زمانہ کہ جس کے سر پہ تاج رسالت رکھا جا رہا اور ایک زمانے کو بتلایا جائے گا، پہلے اس کی سیرت دیکھ لے زمانہ، پہلے اس کی صورت دیکھ لے زمانہ، پہلے اس کا کھان پان دیکھ لے زمانہ، پہلے اس کی شادی بیاہ دیکھ لے زمانہ، پہلے اس کے بال بچے دیکھ لے زمانہ، پہلے اس کی تجارت دیکھ لے زمانہ، پہلے غریبوں کے ساتھ محبت دیکھ لے زمانہ، پہلے یتیموں کی کفالت دیکھ لے زمانہ، پہلے بچوں سے پیار دیکھ لے زمانہ، پہلے بڑوں کا رسپیکٹ دیکھ لے زمانہ۔ اس لیے کہ عالمگیر نبی ہے، کوئی نبی عالمگیر نہیں تھا، یہ عالمگیر نبی آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت میرے مرشد برحق امام اہل سنت رفیع الدرجت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی آتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ کشمیر تحریک صوت الاولیاء، جموں کشمیر تحریک محبت رسول، جموں کشمیر تحریک پایتخت پاک، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا حضور کی زندگی کے پہلو دیکھیں تو سرکار نے جس طرح یہ بشریت محمدی کا کمال ہے،
ہے دنیا میں کوئی ایسا بشر جو اس بشریت کے تقاضے کو پورا کر دے؟ پیروی تو کی جا سکتی ہے مگر اس مکمل بشر کے مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا. اور اگر کوئی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سن لے، تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش میں ان کی رہ گزر. اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. کیا بات ہے، کیا بات. حضرات گرامی، کیسی زندگی مکے میں گزارنا ہے، پڑوسیوں کا حق کیسا ادا کر رہا ہے. اور جب جبل صفا پہ آتی ہے تو اہل مکہ کو پہلا خطاب کیا کر رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کو پہلا ایڈریس کیا ہے؟ سنیے. اللہ نے فرمایا دعوت دو میرے دین. حضور نے اعلان کیا ہائے صبح کی آفت. یہ اہل مکہ کا، اہل عرب کا کوڈ ورڈ تھا. جب کوئی یہ نعرہ لگاتا تھا نا ہائے صبح کی آفت تو لوگ دوڑ پڑتے تھے اس کی طرف کہ کوئی بہت بڑی آفت آ گئی. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ڈاکو جو گھروں پہ چھاپا مارتے تھے یہ صبح کے تڑکے مارتے تھے اور لوگوں کو چارپائیوں میں باندھ دیتے تھے. تو ایک نعرہ لوگوں نے طے کیا آپس میں، ہائے صبح کی آفت. یہی نعرہ میرے مصطفیٰ نے بھی لگایا، ہائے صبح کی آفت. مگر جیسا نعرہ لگانے والا ویسے آنے والا. یہ جلسہ آپ نے کیا ہے، اس جلسے میں آپ نے کہہ دیا عبید اللہ اعظمی آ رہا ہے تو اتنا بڑا مجمع آ گیا. جب حضور نے نعرہ لگایا ہائے صبح کی آفت، پورا مکہ گھر سے نکل آیا. امین نے نعرہ لگایا، صادق نے نعرہ لگایا. چلو بہت خطرہ آیا ہے. آئے لوگ پہاڑ کے نیچے لوگ کھڑے ہو گئے، حضور پہاڑ کی بلندی پہ. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ کلیدی بات کہہ رہا ہوں، غور سے سننا. اطاعت رسول ہے کیا؟ محبت رسول ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا اہل مکہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ. اور کس نام سے مجھے جانتے ہیں؟ امین اور صادق. اب حضور نے فرمایا میں کبھی جھوٹ بولا؟ ذہن میں رکھنا بات. لوگوں نے کہا یہ پاکیزہ زبان کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی. میں نے کسی کا حق مارا؟ آپ تو حقداروں کا حق دیتے ہیں. میں نے کسی پہ ظلم کیا؟ آپ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. حضور نے سب سے پہلے اپنی ذات پیش کیا. کیا پیش کیا؟ اپنی ذات. میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ. میں کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں. میں نے کسی پہ ظلم کیا؟ نہیں. میں نے کسی کا حق مارا؟ نہیں. میں نے کسی کو ستایا؟ نہیں. جب سب نہیں ہو گیا تو جان اس کے بعد حضور نے اپنی بات کہی. پہلے کیا پیش کیا؟ اپنا انٹروڈکشن، اپنی ذات. اس کے بعد خدا کی بات. کیا مطلب ہوا؟ مبلغین اسلام اور علماء اسلام پر بھی یہ فرض ہے کہ جلسوں میں آنے کے لیے پہلے اپنی ذات پیش کرو. جھوٹے ہو کے سچے پوچھ لو ان سے، ظالم ہو کے مظلوم پوچھو ان سے، یہ گواہی دیں. کسی کا حق مار کے تو مائک پہ نہیں بیٹھے ہو، کسی کا حق مار کے تو ہدایت کی بات نہیں کر رہے ہو، کسی پہ ظلم کر کے تو قال اللہ قال رسول نہیں پڑھ رہے ہو، کسی سے حسد کر کے تو نہیں بول رہے ہو. پہلے اپنی ذات کا انٹروڈکشن دو، اس کے بعد خدا کی بات کہو. اس لیے کہ وہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول کی اطاعت کا پہلا ایڈریس بول رہا ہے کہ پہلے میں نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے، پھر خدا کی بات کی گواہی دی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. پہلے اپنی ذات. صرف مولوی صاحب کہلانے سے اور پیر صاحب کہلانے سے کام نہیں چلنے والا. بہت سارے پیر ہیں جو پیر ہیں، پیر نہیں ہیں. بہت ساری خانقاہیں ہیں جو خانقاہیں ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں. اور بہت سارے مولوی ہیں جو فسادی ہیں، مولوی نہیں ہیں.
ہم تو بدنام ہیں سچ بات کہنے میں میرے بھائی، بہت خراب بولتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا، کیوں کریں؟ رسول پاک کی اطاعت کیجئے، ہم آپ کی اطاعت کریں۔ واہ محترم حضرات، ہم تو علماء کے قدموں کی دھول ہیں، مگر علماء کے نہیں۔ اور ہر مولوی نائب رسول نہیں ہوتا، یاد رکھنا اس بات۔ نائب رسول وہی مولوی ہے جو وہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کے سانچے میں ڈھل گیا ہو۔ کیا بات، سرکار نے پہلے اپنی ذات پیش کی ہے اپنی بات پیش کرنے سے، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں تو پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، مان لو گے؟ تلواریں کھنچ گئیں، مان کیا لیں گے؟ سچے تیری سچائی پہ اعتبار نہ کریں تو کس پہ کریں؟ کیا بات، ایسے تھے ہمارے آقا۔ اب حضور نے فرمایا، یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا ہے اگر تم نے شرک نہیں چھوڑا، اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا ہے اگر تم نے کفر نہیں چھوڑا، اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا ہے اگر تم نے بیٹیوں کو قتل کرنا نہیں بند کیا، اللہ کے عذاب کا لشکر آ رہا ہے، فرشتے لشکری بن کر آ رہے ہیں، برباد کر دیں۔ اب سنیے حضرات، جو ہی حضور نے یہ کہا اور فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں۔ اب یہی سے کشمکش شروع ہو گئی، لڑائی شروع یہی سے، لا الہ الا اللہ فرما دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ یاد رکھے کہ باطل اس کے مقابلے میں ہمیشہ آئے کیا گا۔ بات، اب باطل جب آئے گا تو اسے شکست دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کیا بات، واہ واہ واہ، جیسے رسول نے شکست دی اس راستے سے چلنا ہوگا۔ تو مکہ میں حضور نے کسی کو قتل کیا مگر مکہ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کس کے ذریعے؟ لوہے کی تلوار سے نہیں، محمد الرسول اللہ کے پیار سے، کیا بات، ان کے اخلاق سے، ان کے حسن عمل سے۔ تو ذہن میں رکھنا مسلمانوں، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو محبت رسول کانفرنس اور اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ باطل ہے۔ اطاعت کیجیے، آپ بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کے حق کا خیال رکھیں نہ رکھیں، آپ کو ان کے حق کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے نبی کو پتھر مارے گئے تھے، آپ کے نبی نے دعائیں دی تھی۔ کیا بات، آپ یہ کر کے تو دیکھو، زمانہ آپ کا مخالف نہیں رہے گا، تھوڑے دن کی بات ہے، بادل چھٹ جائیں گے، دنیا آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ اور یہی جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے کر کے دکھایا تھا تو آج تم نظر آ رہے ہیں، یہی جب امیر کبیر نے کر کے دکھایا تھا تب تم آج نظر آ رہے ہیں، یہی سائیں اور فقیر نے جب کر کے دکھایا تھا تو تم یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خدا کی عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، اور انہیں اللہ نے اطاعت رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر مقام کیا عطا فرمایا تھا۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دیکھ پیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات گرامی، اب یہاں سے کیا سبق ہمیں ملا؟ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ جو محبت رسول کانفرنس کر رہا ہو نا، تو اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ حضور نفرت ہی تو مٹانے آئے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا ان سے معمولی نفرت ہونی چاہیے؟ جس ابو سفیان نے ابو جہل کے بعد سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، معمولی نفرت ہونی چاہیے؟ مگر کیا حضور نے کبھی نفرت کا اظہار کیا؟ حضرات بتاؤں آپ، رسول پاک کو جب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا
اور اللہ کا حکم ہوا میرے حبیب مکہ چھوڑ دو. سرکار ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے نا. اب مکے میں کیا ہوا؟ مکے میں پڑ گیا قحط. غور سے سنیے گا بات. کیا پڑ گیا؟ قحط. دانا دانا کے لیے لوگ تڑپتے رہے. بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی. اللہ کے حبیب 540 کلومیٹر کی دوری پر مدینے میں ہیں. جب حضور کو معلوم ہوا کہ مکہ کے میرے غیر مسلم بھائی بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں. اسلام کا کردار دیکھو. جن غیر مسلموں نے ستایا تھا وہ جب بھوک سے مکہ میں مر رہے تھے تب اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ سے 500 دینار سونے کے سکے، 500 دینار. مکہ میں کافروں کا سردار تھا ابو سفیان. ابو سفیان کے پاس مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ نے مکہ کے غیر مسلموں کو کھلانے کے لیے 500 دینار بھیجے تھے کہ مکہ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی طرف سے اور امتی رسول اللہ کی طرف سے ان بھوکوں کو کھلانے کے لیے بھیج رہا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے انسانوں کے ساتھ ان کی رحمت، اور یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. کرونا جیسے وائرس کے موقع پر ان مسلمانوں کو سلام جن مسلمانوں نے اپنے ان ہندو بھائیوں کی لاشوں میں چتا دی جن کی آل اولاد اپنے باپ دادا کی لاشوں کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمانوں نے ان کے گھروں تک کھانا پانی پہنچایا جن کے گھروں تک کھانا پانی نہیں پہنچ رہا تھا. دراصل یہ ہے اطاعت رسول اور یہ ہے محبت رسول. حضرات، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. یہی پیغام رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول کا پیغام لے کر سلطان الہند خواجہ امین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آئے تھے، اور اللہ کے حبیب نے اپنا نمائندہ، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجا تھا. یہاں آنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ ان تمام لوگوں کے ذکر کو سنتے ہو جو لوگ عوام کی خدمت کرنے میں نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں. انہیں میں ایک نام مدر ٹریسا کا ہے. مدر ٹریسا ایک عیسائی راہبہ، ایک عیسائی فقیر، ایک عیسائی سنت. مدر ٹریسا کیا کرتی تھی؟ کوڑھیوں کو کوڑ بھی اپنے ہاتھ سے دھلتی تھی. ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں دیکھتی تھی، بیمار دیکھتی تھی. ارے میرے آقا نے جو اس پیغام کو دے کر خواجہ معین الدین چشتی کو ہندوستان بھیجا تو مدر ٹریسا تو آج کوڑیوں کا پیر دھل رہی ہیں. میرا خواجہ تو 700 سال پہلے یہ کام کر کے گزر چکا ہے. ایک دلت کا ہاتھ پکڑ کر اجمیر سے دلی سلطان شمس الدین التمش کے پاس لاتے ہیں اور ایک غیر مسلم کو اس کا چھینا ہوا حق دلواتے ہیں. تو جب رسول پاک کی اطاعت کر کے کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے. خواجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام بن گئے تھے. آج یہ جو ہندوستان میں اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہو، اور ہندوستانی کیوں، انڈو پاک اور بنگلہ دیش، یہ خواجہ صاحب کے فیضان عمل کا صدقہ ہے. یہ ان کے مریدین اور محبین اور خلفاء کی محبت کا صدقہ ہے. تو خواجہ صاحب کو دیکھا لوگوں نے، تلوار چلائی خواجہ صاحب نے، خواجہ صاحب کے خلاف تلوار چلی. کسی پہ پتھر برسایا خواجہ صاحب پر پتھر برسے. مگر جب اخلاق رسول دیکھا لوگوں نے، جب اسلام جیسے دین کی پورے اخلاق بہار دیکھی خواجہ کی ذات میں لوگوں نے، تو لوگوں نے کہا ہے خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہو. کیا بات، وہی کلمہ ہم کو بھی پڑھا جو تم پڑھتے ہو، وہی نیک عمل ہمیں بھی سکھلا دو جو تم کرتے ہو. اس طرح سے حضرات یہ دین اس ملک میں پھیلا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں ہے. خواجہ صاحب کا یہ سب سے مضبوط نعرہ تھا.
اسی لیے ہم ہندوستان میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ یہی پیغام بعد میں محبوب الہی نے دلی سے نشر کیا۔ ان کی خانقاہ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب موجود ہوتے تھے۔ سوکھی روکھی روٹی پہ وہ اپنا گزارا کرتے تھے اور سب کو بریانی کھلاتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے مسلک میں انسان سے دشمنی کرنا حرام ہے۔ انہوں نے بھی یہی نعرہ دیا، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو اسلام کا نعرہ ہے محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ انسانوں کے لیے سمندر جیسی سخاوت بن کے رہو، سورج جیسی شفقت بن کر رہو، رحمت جیسا شامیانہ بن کر رہو۔ حضرات گرامی، یہ سارا پیغام محبت رسول کانفرنس کے حوالے سے آپ کا خادم عبید اللہ اعظمی آپ کو دے کے جا رہا ہے۔ آج جو ہماری صورتحال اور ہم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ہم بات بات پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، بات بات پہ ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، بلا سمجھے ہوئے کسی کو کسی کا گستاخ قرار دے دیتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میں نے سنا کہ میرے بارے میں بھی کچھ پروپیگنڈا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے گستاخ، مفتی اعظم کا مرید اور اعلیٰ حضرت کا گستاخ، اعلیٰ حضرت جس کے دادا پیر ہو اعلیٰ حضرت کا گستاخ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ سب چیزیں یہی بات ثقافی صاحب کے ساتھ ہوا، کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اسلام کے پیغام کو فسادی لوگ نہیں پیش کر رہے ہیں، شریعت کو اپنی طبیعت کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں اس طرح کے لوگوں کے خلاف بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا۔ کعبے سے چیخ چیخ کے روکا کہ یہ شیوخ، اور میں نے بڑھ کے غیر کی چھاتی پہ دی اذان۔ حضرت، جب کسی کے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہو کسی کی تو فوراً ایمان مت لایا کیجیے، یہ منافق کا طریقہ۔ اگر وہ زندہ ہے تو جا کے اس سے پہلے پوچھ لیجیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے۔ یہ عبید اللہ نہیں بتا رہا ہے آپ کو، یہ اللہ بتا رہا ہے اور اپنے رسول اللہ کو بتا رہا ہے، سن لو۔ اور آج کے منافق جو علم دین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں میں مواخات کر رہے، آپس میں بھائی بھائی بنا۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ جب دونوں مسلمان ہو گئے تو حضور نے فرمایا نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ اب حضور نے ان میں اور محبت بڑھانے کے لیے کیا کیا کہ زکوٰۃ کی رقم اصول کرنے کے لیے ایک قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قبیلے کے پاس بھیج دیا کہ جائیں گے، وہاں مہمان رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور زکوٰۃ کی رقم لے کر کے مدینہ آئیں گے۔ غور سے سننا بات، زکوٰۃ کی رقم آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اب بات ہے قبیلے بنو مستلق کی۔ اب گیا ایک قبیلے کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کے اور ان لوگوں سے ملا ہی نہیں، یہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، یہ کوئی معصوم نہیں رسول کے علاوہ۔ یہ لوگ گئے، ان کے پاس گئے بھی نہیں، واپس آ گئے۔ واپس آ کے حضور کے پاس آج کے ان منافق مولویوں کی طرح ایک افسانہ گڑھ دیا۔ کیا گڑھ دیا؟ ارے یا رسول اللہ، ہم کسی طرح جان بچا کے آئے، وہ زکوٰۃ کیا دیتے؟ انہوں نے تو تلوار نکال دیا تھا ہمیں قتل کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولے ہوئے۔ پڑھو قرآن۔ حضور نے جب یہ سنا تو سرکار اللہ کا حق اگر کوئی مار دے حضور معاف نہیں کرتے، حضور کا کوئی حق معاف کر دیتے۔
اللہ کا حق کوئی مارے حضور معاف نہیں کر سکتے. حضور نے تیاری کر لیا, ان پر حملے کی, اور صحابہ سے مشورہ ہونے لگا کہ زکوٰۃ کے منکر پر جہاد فرض ہے, اور یہی کام بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے کیا. بے شک, سبحان اللہ, یہی کام کیا. بے شک, وہ جو زکوٰۃ کے منکر تھے وہ قرآن کے منکر نہیں تھے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منکر نہیں تھے, وہ حج کے بھی منکر نہیں تھے, وہ رمضان کے روزوں کے بھی منکر نہیں تھے, وہ صرف زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا جہاد فرض ہے. اور ابھی تو قبیلہ بنو مستلق کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ان کی کیا رائے ہے. یہ جو لوگ گئے تھے, جا کر کے ان فاسقوں نے یہ کہہ دیا نبی پاک سے, میں فاسق کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن نے ان کے بارے میں فاسق کا لفظ استعمال کیا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں, کل مت کہنا. حضرات, اب حضور ابھی تیاری کر رہے تھے, مشورہ کر رہے تھے. اللہ نے دیکھا یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ سچائی نہیں ہے. حضرت جبریل کو فوراً بھیجا اور آیت کریمہ اتری. 26واں پارہ سورہ حجرات ہے, پڑھنا جا کے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کسی کے بارے میں بری خبر لے کر آئے, دیکھیے قرآن کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے. اور جن لوگوں کو حضور نے بھیجا تھا یہ کلمہ گو تھے یا غیر مسلم تھے, اور جو حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھ لے وہ کیا ہوتا. کوئی آدمی صحابی اسی وقت تک ہے, یاد رکھنا, جب تک اطاعت رسول کے دائرے میں, اور اگر اطاعت رسول کے دائرے سے خارج ہو گیا تو صحابیت سے بھی خارج ہو گیا. قرآن کریم کیا کہتا ہے, اے نبی, اے ایمان والو, جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی شرارت آمیز خبر لے کر آئے تو فوراً اعتبار مت کر لینا, پہلے اس کی تحقیق کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اعتبار کر کے ان لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور پھر ندامت کا ہاتھ ملتے رہ جاؤ. ابھی یہ آیت اتری ہے اور حضور نے اس آیت کو سنا ہے جب تک قبیلہ بنو مستلق کا سردار اونٹوں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ کی رقم لادے ہوئے مدینے میں حضور کے پاس حاضر ہو رہا ہے. اور سرکار نے جب یہ دیکھا تو محو حیرت ہو گئے کہ خبر تو کچھ اور دی گئی ہے اور حقیقت کچھ اور سامنے آئی ہے. حضور نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ان پہ حملہ کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ان کا تو ہم نے منہ بھی نہیں دیکھا, ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو, یہ کہاں ہمارے پاس آ گیا. یا رسول اللہ, ہم خود سوچ رہے تھے زکوٰۃ جانے میں تاخیر ہو رہی ہے, اگر کوئی نہیں آیا ہے تو ہم خود لے جا کے پہنچاتے ہیں. تو بیت اللہ آزمی گستاخ کوے نے کہہ دیا اور آپ کائیں کائیں کرنے لگے. What is this? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اطاعت کرو رسول کی, یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کسی کے بارے میں بری خبر لاتا ہے کبھی یقین مت کرنا, پہلے سامنے والے سے پوچھ لینا کہ حضور ہم نے سنا آپ اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہیں. تو حضور نے کہا میں تو اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا مرید ہوں. حضور آپ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کہتا ہوں شرک تھا جب ناز کر رہا احمد مختار پر, نقطہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سواد آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے, اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. میں تو یہ کہتا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نقطہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا, محبت رسول, میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. تو صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے,
اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا۔ قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ ابر رحمت تیرے مرکز پر گھر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے میرے کارواں تجھ پر۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج تاج الشریعہ، بخشش کا حضرات محترم سنیے بات سنو، بس کرو بس کرو بس کرو، زیادہ نہ چمک۔ حضرات سنیے کام سے، کام کی بات کیا ہے؟ بات کام کی بات صرف نعرے سے کام نہیں چلتا، عمل کیجیے۔ حضرات اب تقریر بالکل آخری دور سے گزر رہی ہے، چومکھی تقریر ہو چکی ہے، 5 منٹ ہم آپ کا اور لیں گے، اور ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم چومکھی تقریر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ تو اب اس چومکھی تقریر میں الحمدللہ ہم مرکزی مضمون سے نہیں ہٹیں گے۔ محبت رسول اور اطاعت رسول کے دائرے میں ہم نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اب ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، خوب غور سے سن لیجئے گا بات۔ یہ سارا پیغام کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بدعقیدہ ہو گیا یا بدعقیدگی کی طرف جا رہا تو نفرت مت کرنا، اس کو سمجھانا پہلے، کفر کے گڈھے میں گرنے سے بچانا پہلے، حتی الامکان کوشش کرنا کہ اس کو بچانا، اس لیے کہ تمہارے رسول کی فکر ہے یہ۔ تمہارے رسول ڈھکیل ڈھکیل کر جہنم میں نہیں ڈالتے تھے لوگوں کو، جہنم کا شوق رکھنے والوں کو کھینچ کھینچ کے جنت کا مسافر بناتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اسی اطاعت رسول کے رکن کا نام ہے، اسی اطاعت رسول کی غلامی کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کوئی اگر گمراہی کے گڈھے تک بھی پہنچ گیا ہو، خبردار خبردار اس سے نفرت سے بات مت کرنا، محبت سے اس کو اٹھانا، محبت رسول اس کو سکھلانا، اطاعت رسول کی طرف اسے لانا، بدعت و خرافات سے اس کو بچانا۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا شبہ ہوا بچائیں گے کیا ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ دعوت ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے، عداوت ہے، اور ہم عداوت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، دعوت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ مسلمان کا اسٹیٹس، علماء اسلام کا اسٹیٹس عداوت نہیں ہے، دعوت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کہتا ہے میری دعوت دو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ خبیث مردود کہہ کے دعوت دیجیے گا، کون آپ کی دعوت سنے گا؟ کون آپ کی بات سنے گا؟ اللہ کہتا ہے پیار سے دعوت دو، آپ خبیث مردود بنا کے دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت دے رہے ہیں یا دعوت کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کو پڑھ لیا ہوتا اسٹیج پہ آنے والے، مائک پکڑا جو چاہا بڑبڑا کے چلے گئے، کیوں رسوا کر رہے ہو اسلامی تعلیمات کو؟ پہلے اسلام پڑھو، پہلے قرآن پڑھو۔ سند یافتہ بن کے آ گئے، علامہ طاہر سمجھ لیا سند یافتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تعلیم یافتہ ہونے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ سند یافتہ ہونے پہ فخر مت کر، تعلیم یافتہ ہونے پہ اللہ کا احسان مان۔ آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں۔ حضرات اب آخری بات، آج اگر ایک استفتاء کہیں کر لیا جائے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین کہ ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا اور مولانا فاروق صاحب نے جنازہ دیکھا اور کھڑے ہو گئے، اور اسی احترام میں ان کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ اب مولانا صاحب دین میں رہ گئے یا دین سے باہر؟ اگر آج یہ سوال کر دیا جائے کیا جواب آئے؟
میں جانتا ہوں نا جو جواب آئے گا، مگر اس بے خبر سے کہو کہ تیرا جواب بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صحابہ کی انجمن میں، سبحان اللہ، اور سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ، جنازہ جب حضور کے قریب سے گزرا تو اللہ کے حبیب کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اللہ کے حبیب، یہ ہے اسلام، جب اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اور جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ کی ایک عادت تھی، اگر کوئی بات کھٹکتی تھی تو فوراً حضور سے پوچھ لیتے تھے راجہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ آپ اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہا حضور یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں تھا۔ پوچھا کس کا تھا؟ کہا حضور ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ فرمایا اچھا تو وہ یہودی انسان تھا کہ نہیں تھا؟ سنو سنو یہ تمہارے نبی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے محبت رسول کا پیغام، اور اس اطاعت کے ساتھ چلو۔ بے شک، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں تھا، انسان تو تھا۔ بے شک، اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آخری بات، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، میں ساری دنیا کے لیے دریائے رحمت بن کر آیا ہوں، بے شک، میں سارے انسانوں کے لیے رحمت ہوں۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ میری رحمت کے تقاضوں کو مت بھولنا اور میری اطاعت سے کبھی غافل مت ہونا۔ کیا بات کہی ہے میرے آقا نے، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بے شک، کیا اس میں ہندو مسلمان کیا حضور نے؟ کیا اس میں سکھ عیسائی کیا حضور نے؟ کیا اس میں مسلم غیر مسلم کیا حضور نے؟ سب کے لیے نبی رحمت ہیں نا۔ بے شک، دو پروفیشنل ڈیوٹی دی گئی آپ کو، چھوٹا کوئی بھی ہو مل جائے تو پیار کی شبنم چھڑک دو، بڑا کوئی بھی ہو عزت اس کی کرو، احترام کرو۔ میں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا ریکارڈ پہ یہ بات، جب یہ نفرتوں کی دھواں دھار بارش ہو رہی تھی ملک میں، جب گجرات جل رہا تھا تب کی بات کر رہا ہوں، اور تم لوگوں نے سنا ہوگا میری پارلیمنٹ کی تقریر 2002 کی، نکالو یوٹیوب اور لکھو عبید اللہ اعظمی ان پارلیمنٹ۔ میں نے وہ تقریر کی نفرت کے خلاف، ایک مجاہدانہ تقریر۔ عرض یہ کروں، میں نے اس میں کہا کہ اے لوگوں، میرے رسول پہ ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، کم سے کم ان کی وہ بات تو مان لو جس میں تمہارے بچے محفوظ ہو جائیں، تمہاری عورتیں محفوظ ہو جائیں، تمہارے بزرگ محفوظ ہو جائیں۔ ان کی رسالت مانو نہ مانو، کم سے کم وہ بات تو مان لو جو تمہارے فائدے، دنیا کے فائدے کی ہے۔ ہم لوگوں میں سے کوئی کسی سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، حضور فرماتے ہیں چھوٹے کی ڈیوٹی بڑے کی عزت کرنا، بڑے کی ڈیوٹی چھوٹے سے پیار کرنا۔ میں نے کہا اس حدیث کو ہندوستان کے سمویدھان کا حصہ اگر تم بنا لو گے، اور ہندوستان کا ہر چھوٹا ہر بڑے سے پیار کرے گا، ہر چھوٹا ہر بڑے کی عزت کرے گا، اور ہر بڑا ہر چھوٹے سے پیار کرے گا، فساد کہاں ہوگا وہ مجھے بتا دو۔ جب ہر چھوٹا بڑے کی عزت کر رہا ہوگا اور ہر بڑا بچے سے پیار کر رہا ہوگا تو کاہے کا ہندو، کاہے کا مسلم، کاہے کا سکھ، کاہے کا عیسائی، یہ تو انسان ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ سلیقہ کسی اور نے نہیں سکھلایا ہے، انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضرات، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور رسول کی اطاعت بلا محبت کے نہیں ہو سکتی، اور محبت رسول بغیر اطاعت کے نہیں ہو سکتی۔ پیغام پہنچ گیا آپ کو۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں، ادارہ محی السنہ، معین السنہ، سنت کا مددگار، آپ کا ادارہ میرا پبلک اسکول، آپ کا اسکول، اگر کبھی وقت آیا تو تعلیم پر الگ سے بولوں گا، اس لیے کہ وہ سبجیکٹ الگ ہے۔ آپ اس کی دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں
मदद फरमाइए, मौलाना का दस्तो बाजू बनिए। और साथ ही साथ यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा हजरत मौलाना बशारत साहब ने बनाया है, बशारत खान साहब ने जीलानिया, जो हम तो बम्बई में रहते हैं, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द वहाँ भी आऊँगा। अर्श हाँ, थकान बहुत हो गई है मेरे भाई, बड़ा लंबा सफ़र हो गया और बहुत उठा पटक, मगर मैंने सोचा कि आपके यहाँ भी बड़ी उठा पटक है, तो इस उठा पटक की आपकी तो खत्म कर दूं, और नहीं खत्म होती तो जो उठा पटक कर रहे हैं उन्हें पटक के रास्ते पे पहुंचा दूंगा। सलाम अलैकुम।